زنجیر ٹی وی کا پروگرام پتہ کی بات دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ہمارا سلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک نیا طریقہ تعلیم انٹروڈیوس کرانے والی شخصیت کرنل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ تو سر، آپ کے متعلق یہ سنا ہے کہ ہم نے کہ آپ نے لڑکیوں کا ایک ایسا سکول بنایا ہے جس میں آپ ایک منفرد طریقہ تعلیم سے انہیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ریٹائرڈ کرنل ہیں، فوج آپ کا شعبہ ہے، تو تعلیم کی طرف کس طرح ہے؟ اس میں مجھے تو ایک یہ ایڈوانٹیج تھا کہ آرمی کے اندر بھی، حالانکہ میں ایک انفینٹری آفیسر ہوں جو اگلے مورچے میں بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں، لیکن مجھے وہاں بھی جو ہماری ملٹری اکیڈمی ہے وہاں پہ بھی میں نے خدمات انجام دی ہیں، جہاں پہ کیڈٹس ٹریننگ کرتے ہیں آفیسر بننے کے لیے۔ پھر مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، جو پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری میڈیکل یونیورسٹی ہے، میں اس کا پائنیئر ہوں، ون آف دا پائنیئر، اس کو بنایا اس یونیورسٹی کو، اور یہ 2002 سے لے کے میں 10 سال رہا، اور اس یونیورسٹی کے نیچے پورے پنجاب کے میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، پرائیویٹ سرکاری اس کے تھے، تو وہاں سے مجھے بڑا ایکسپیرینس ملا، بیکاز اس کو رائٹ فرام دا اسکریچ اس یونیورسٹی کو بنایا تھا میں نے۔ اچھا، جو ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی ہے وہ تو ہائر ایجوکیشن میں آتی ہے، اور آپ نے جو کام شروع کیا ہے وہ ایک یعنی بالکل انیشل سٹیج سے شروع کیا ہے، تو اس میں مطلب کس طرح انسپریشن ملی وہاں سے؟ آپ کو کیا آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک بالکل انیشل سٹیج سے یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ کوئی 25-30 سال سے میں اور میرے ایک دوست ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ چونکہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کی تعلیم بہت کم ہے اور اس کی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ کہ جو لوگ ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں، جو فیملی والے ہیں، اگر ان کے 8 بچے ہیں مثلاً، وہ 4 لڑکوں کو تو پڑھا لیں گے لیکن لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور لڑکیوں کو اکثر دیکھا گیا کہ جب 13-14 سال کی عمر ہے تو شادی کر دیں گے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو میرے ذہن میں تھا، اور اس نقطے کو لے کے میں آگے چلا ہوں۔ اور پھر جب ہم نے آج سے 10 سال پہلے یہ والا اسکول ہے، جونیئر لیڈر اسکول فاؤنڈیشن ایجوکیٹ اے گرل، اس کی بنیاد ڈالی، تو اس کا مین جو ایک ویو پوائنٹ تھا، جو بیک گراؤنڈ میں ہمارے ایک امپریشن تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے ایسے گھروں کی بچیاں جن کے پاس وسائل کم ہیں ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن اینڈ گرومنگ دینی ہے۔ یعنی آپ نے جب آپ نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا تو اس میں آپ نے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور دوسرا آپ نے پھر یہ کیا کہ ان میں بھی آپ نے انتخاب کیا لڑکیوں کا، کیونکہ غریب لوگ بھی لڑکوں کو تو پڑھا لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا امتیاز برت لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، اور ہمارے گھر میں یہ ہمارے مطلب معاشرے کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کو لوگ ایک پرائرٹی دیتے ہیں گھر میں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لڑکیوں کو اگنور کرتے ہیں ان کو۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ جو شروع سے میرے دل میں تھی، میں نے دیکھا تھا پچھلے 30-40 سال سے، اور میں کوشش میں تھا کہ اللہ ایک ایسا وسیلہ پیدا کرے کہ میں اپنی اس کاوش کو آگے لے کے جاؤں۔ اچھا، سرکاری اسکول بھی تو موجود ہیں یعنی عام لوگوں کے لیے، تو آپ نے جو اسکول بنایا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جسے کہے کہ یہ مختلف ہے سرکاری اسکولوں سے، عام جو دوسرے اسکول ہیں ان سے مختلف ہے؟ اس میں 3 چیزیں مختلف ہیں سب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ایبسلوٹلی فری، نہ کوئی اس میں فیس ہے، رجسٹریشن فیس نہیں ہے، پھر ہم ان کو یونیفارم، کمپلیٹ شوز وغیرہ دیتے ہیں، بک اسٹیشنری ہر چیز ان کو دیتے ہیں، اور 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ دیٹ از نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ بچیاں ایسے اسکول میں نہ جائیں جہاں پہ لڑکے پڑھتے ہیں یا مرد ٹیچر ہوں گے، تو ہمارے اسکول کے اندر ساری جو ہماری ٹیچرز ہیں یہ سب فیمیل ہیں، اور سب یہ بچیاں پڑھتی ہیں، اور یہ ایک ایسا چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس کی وجہ سے 20-30% جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ماں باپ نے اس لیے داخل کروایا کہ یہاں پہ ایک قسم کا ماحول بڑا اچھا ہے یہ والا۔ یعنی یہ آپ کی بات سے یہ میں اخذ کر سکتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ کو ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کا مسئلہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے، اور اس کی وجہ سے لڑکیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، انہیں تعلیم سے محروم رکھتے ہیں۔ آپ نے لڑکیوں کے لیے صرف اس لیے بنایا ہے کہ کہیں یہ نام یعنی جو لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں انہیں موقع میسر آئے۔ ایبسلوٹلی وہ چیز ہے، تاکہ ہم ان کو ایک اوپن فیلڈ دیں بچیوں کو،
کہ آپ سامنے آئیں کریں. ہماری اسکول کے اندر اسپورٹس ہیں, ٹیبل ٹینس ہیں, بیڈمنٹن ہیں اور اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیں. مطلب اس دفعہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں کہ جس کا والد بالکل چھوٹا موٹا کام کرتا ہے, اس کی بچی نے نیشنل گیمز میں اس میں ٹیبل ٹینس میں برونز میڈل جیتا ہے اس بچی نے. ہم بچیوں کو اس طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. اور جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان بچیوں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا ایک سسٹم ایجوکیشن کا بنائیں. یہ لاہور بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے امتحان دینا ہے لاہور بورڈ کے اندر, لیکن اس کے علاوہ بچیوں کی گرومنگ کے لیے, کانفیڈنس کے لیے, اسپوکن سکلز کے لیے, اویئرنیس کے لیے, جنرل نالج کے لیے ہم نے اپنی میتھڈالوجی بنائی جو ہے. سسٹم ایوالو کیا ہے اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, لیکن سب سے پہلا اس سے یہ ہے کہ آپ انرول کیسے کرتے ہیں, انرولمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا یہ ہے, بڑا سمپل ہم نے رکھا ہوا ہے. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچی کے وسائل ان کے پاس کم ہیں اور اس کا ہم خود بھی وہ چیک کرواتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب بچی کا اور ماں کا انٹرویو کرتے ہیں, اس کے والد کو نہیں بلاتے ہیں, بچی اور ماں کا انٹرویو کرتے ہیں. یہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ماں سمجھدار ہے, اگر وہ چاہتی ہے بچی پڑھے تو بچی پڑھ جاتی ہے. نہیں تو اگر ماں میں سمجھداری کی کمی ہے تو وہ بچی کو جب ہوم ورک کرے گی تو کہے گی نہیں چھوڑو, یہ برتن صاف کر لو, فلانی چیز کر لو. اس چیز کو بھی ہم نے چیک کیا ہے. یہ کرائٹیریا ہے, اگر ماں سمجھدار ہے یا اس کے لیے ہم بچی کو ایک ایڈوانٹیج دیتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کروں گا, یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے, جو ان پڑھ مائیں ہیں ہم ان کی بھی ورکشاپ رن کرتے ہیں 3 دن کی. ان ماؤں کو بھی ہم تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ایک اچھی ماں بننا ہے اور اس بچی کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. اس لیے کہ بچی 6 گھنٹے اسکول میں رہتی ہے, 18 گھنٹے تو گھر میں رہتی ہے. وہ اگر ہمارے جو 6 گھنٹے کی کاوش ہے, اگر وہ 18 گھنٹے میں اس کو سپورٹ نہ کیا جائے تو بچی دوبارہ نیکسٹ ڈے زیرو ہو کے واپس آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے ماؤں کو ان کا مینٹل ایپٹیچیوڈ, ان کی ایموشنل ایپٹیچیوڈ کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ اور اسکول کے ساتھ. اچھا, آپ کا جو اسکول ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی جو بڑے سے بڑے اسکول ہیں, جدید اسکول ہے, اس کی بلڈنگ اور اس کا ایٹماسفیئر, اس کا اسٹاف, وہ کسی طرح بھی ان سے کم نہیں ہے. تو عام لوگ جو انرولمنٹ کے لیے آتے ہیں, کیا وہ مطلب کسی ہچکچاہٹ کے بغیر آ جاتے ہیں, یا وہ کوئی اس قسم کا آپ نے انہیں سہولت دی ہوئی ہے, انہیں یہ کوئی مطلب آتے ہوئے وہ یہ تو نہیں کہتا نہیں میں ادھر کیسے جاؤں؟ نہیں, ایسی کوئی نہیں ہے, بیکاز ہمارا ایک بڑا فرینڈلی انوائرمنٹس ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ بچیاں آ کے پڑھیں. تو ہم 2 قدم آگے جا کے ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور جو مدرز آتی ہیں, بچیاں آتی ہیں, وی پٹ دیم ایٹ ایز, بالکل ایک تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کرے, اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسکول ہے, ایک تو بالکل یعنی بہت مہنگے اسکول ہیں, انہوں نے ہر اسکول نے ایک اپنا سسٹم جو ہے نا وہ تیار کیا اور اس کے مطابق وہ تعلیم دے رہے ہیں. ایک پھر سرکاری اسکول ہے, ان کا ایک سسٹم ہے. تو کیا آپ نے انہی میں سے کسی سسٹم کو فالو کیا ہے, یا ان بچوں کے لیے علیحدہ سے کوئی سسٹم تیار کیا ہے؟ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہم لاہور بورڈ کے ساتھ ہیں, تو جو ان کا سلیبس ہے, جو بکس ہیں, اس کو تو ہم نے پڑھانا ہے, وہ تو چیز ہوگی, ایک بیسک چیز ہوگی. اس کے علاوہ ابھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہماری اپنی یہ جو بچیاں ہیں ان کو ایک پروجیکشن دیں, ایک ان کی سوچ اوپر لے کے جائیں, ان میں اسپوکن اسکل آئے, ان میں کانفیڈنس آئے, ان کی جنرل نالج بڑھے, ان کی ویژن بڑھے. اس کے لیے ایک تو سسٹم یہ تھا کہ ہم کسی بڑے اسکول کی کاپی کرتے کہ ان کا جو سلیبس ہے. ہم بڑے اسکول کی کاپی اس لیے ہم نے نہیں کی کہ ان کی جو بچیاں ہیں وہ امیر گھروں سے آتی ہیں, ان کا گھر کا ماحول اور ہے, ان بچوں کا گھر کا ماحول اور تھا. اس کے لیے ہم نے ایک نئی میتھڈالوجیز بنائی. تو اس کے اندر وہ میں نے ایک بک بھی لکھی ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے سلمز ٹو یونیورسٹی, انوویٹری ٹیچنگ میتھڈالوجیز. یہ بک میرے سامنے پڑھی ہے, یہ انڈر پرنٹ ہے اس وقت, اور اس میں 33 ڈفرینٹ ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ ٹیکنیکس ہم نے بنائی ہیں, اور جو ہم یہ روزمرہ استعمال کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ. اس کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا ہے ان بچیوں کو. اور ہم نے ایک اور چیز کی کہ جو بچیاں کلاس 4 میں تھیں
جی 3 سال یہ میتھڈالوجیز ان کے اوپر ٹرائی کی، بچوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے پھر 3 سال کے بعد جب دیکھا کہ اس کا اتنا فائدہ ہو گیا ہے تو پھر ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا، اور پھر یہ میں نے یہ بک لکھنی شروع کی کوئی 1.5 سال پہلے. جب یہ کرونا ہوا تو اسکول بند ہوئے، اس وقت مجھے ٹائم مل گیا، اور میرے کئی جو دوست تھے اور جو وزٹرز آتے تھے ہمارے پاس، باہر کے ملکوں سے بھی آتے تھے، ڈین مختلف یونیورسٹیز کے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کی یہ جو ٹریننگ میتھڈالوجیز ہیں یہ بڑی اچھی ہیں، تو وائی ڈونٹ یو رائٹ اے بک. تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا، تو وہ اللہ کا شکر ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بک لکھنا جو ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ، ایک تو ریسرچ ورک ہے، تخلیقی کام ہے، اس سے پہلے ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے، تو اس ریسرچ کے لیے کہیں نہ کہیں بندے کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اس میں آپ کو کہا گیا تو آپ نے کیا، یا پہلے آپ نے غور کیا، سارا دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ نئی چیزیں آنی چاہیے، ان کی ضرورت ہے، تو اس طرح ہوا یا کسی کے کہنے پہ آپ نے جو ہے نا یہ ایک جب کو تقریباً 1 سال جب ہم نے اسکول شروع کیا تو 1 سال کے بعد یہ آبزرویشن تھی میری اور میری ٹیم کی. جی ہماری سب جو ٹیچرز ہیں دے آر آل فیمیلس، تو ہم نے اس لیے کہ وہ جو پیرنٹس ہیں دے شوڈ فیل ایزی کہ کوئی مرد ٹیچر نہیں ہے ہمارے اسکول میں، سب فیمیل ٹیچرز ہیں اور بڑی موٹیویٹڈ ہیں، ڈیووٹڈ ہیں. تو ہم نے فیل کیا کہ ان بچوں کو اگر تو ہم نے وہ جو سسٹم ہے روٹین والا وہ کیا تو یہ ایک آرڈنری لیول کے اوپر آئیں گے اوپر. پھر ہم نے یہ والی ٹیکنیکس اس وقت بنائی، بیٹھ کے ان کو سوچا. پھر ہم نے ایک چیز اور کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید ایک طرف کو جا رہے ہوں، یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ ٹھیک نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیول کی نہ ہوں، ان کو سمجھ نہ آ رہی ہوں. تو ایک بڑی ایک یونیک چیز ہوئی ہے اللہ کے فضل سے کہ لیٹ سے کلاس 4 کی بچیاں تھیں، ان کے اوپر ہم نے 3 سال یہ والی 6-7 ٹیکنیکس استعمال کی، ان کو بتایا. جیسے میپ ریڈنگ ہے، یا اس کی جو ہماری تھیم ہے وہ ہے مائنڈ، مرر اینڈ میپ. ان 3 چیزوں کو لے کے ہم آگے گئے ہیں، مائنڈ، مرر اینڈ میپ. اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں گے، اس سے یعنی کیا مراد ہے؟ اچھا، مائنڈ، مرر اور میپ کا یہ ہے، مائنڈ کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے دماغ میں اتنی قابلیت دی ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال کریں، یوزر استعمال کریں، اور آپ کی پرسیپشن بڑھے گی، آپ کی نالج بڑھے گی، آپ کی میموری ریٹینشن بڑھے گی. ایک تو ہم اس کے اوپر ہماری کوئی 7-8 ٹیکنیکس ہیں جو صرف اس کے اوپر بیس کر رہی ہیں کہ بچوں کی جو ریٹینشن پاور ہے، میموری ہے، وہ اس کو کیسے بڑھائیں، اور جو چیز پڑھائیں ان کو کیسے یاد رہتی ہے، وہ ہماری اس کی ایک تھیم ہے. دوسرا مرر. مرر یہ ہے، مرر از دا بیسٹ فرینڈ، اور مرر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اگر کوئی بھی بچی یا کوئی بھی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ بالکل سچ بتائے گا. تو ہم نے اس کو ایز اے ٹریننگ میتھڈالوجی استعمال کیا ہے، ایز اے ٹریننگ ایڈ استعمال کیا ہے. ہمارا ایک پورا روم ہے، اس کا نام ہے مرر تھیریپی روم. اس کے اندر کوئی 15-20 بڑے بڑے مرر لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ بچیاں آتی ہیں، اپنی اسپیچ کرتی ہیں، اپنی رائم سنگ کرتی ہیں، اور کچھ اپنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. تو وہ اپنی شکل کو 4-5 جگہ پہ دیکھتی ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. اور لڑکیاں ویسے بھی ایک آئینے کو دیکھنے کی شوقین ہوتی ہے. جی. دوسرا، ہمارے اسکول کے اندر وی ہیو 36 مررز لارج سائز، مختلف دیواروں کے اوپر کلاس روم کے باہر لگے ہوئے ہیں، تاکہ جو ان کا 0 پیریڈ ہے یا ہاف ٹائم ہے اس وقت بھی وہ ان کے سامنے کھڑی ہو کے کوئی نہ کوئی بات چیت کرتی ہیں، تاکہ ان کی شائنیس دور ہو جائے. یہ مرر آ گیا. اینڈ تھرڈ ون از میپ. میپ کا یہ ہے، یہ ہم جغرافی نہیں پڑھاتے ہیں لیکن یہ بڑا شکر ہے کہ ہماری 7th 8th کلاس تک کی بچیوں کو، 9th کو ورلڈ میپ کے بارے میں پتہ ہے، پاکستان کے میپ کے بارے میں پتہ ہے، پاکستان کی جغرافی پتہ ہے، جو مختلف اوشنز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہے. اگر ایک بچی کو دنیا کے ممالک کے بارے میں پتہ ہو، ان کی جغرافی پتہ ہو، ان کی لوکیشن پتہ ہو، تو اس میں کانفیڈنس ویسے ہی آ جاتا ہے. تو ان 3 چیزوں کو، مائنڈ، مرر، میپ کو لے کے ہم آگے چلے ہیں. اور اس بک کے اندر جو مین اس کی تھیم ہے یہ ان کے آس پاس ریوالو کرتی ہے. اچھا، ایک طریقہ تعلیم اس کو ہم کہتے ہیں جی فارمل ہے، ایک ہوتا ہے جی انفارمل ہے. جو آپ نے میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم یہ اپنا فارمل انفارمل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. ٹھیک. مطلب اگر آپ اس کو فیس پہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں،
یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن یہ اٹ از آن دی مین ٹیکسٹ میں بھی آ جاتی ہے یہ چیز. اس لیے کہ اگر ایک بچی نے ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو چھوٹی بچی ہے کلاس 4 کی، اس کے ہاتھ میں ہم پوائنٹر پکڑا دیتے ہیں اور وہ وائٹ بورڈ کے اوپر یا میپ کے اوپر اس کے ساتھ پوائنٹ کرتی ہے. وہ تو صرف عام اسکولوں میں تو صرف ٹیچر یہ کرتی ہیں. ابھی وہ سوچیں کہ ایک 4 سال کی بچی وہ پوائنٹر لے کے اگر ٹیچر کی طرح بیہیو کر رہی ہے، اس بچی میں کتنا کانفیڈنس آتا ہے، اس کی اسپوکن اسکل کتنی ہوتی ہیں، اس میں اپنا ایک پرسنل پرائڈ آتا ہے. ہمارا جو مین چیز ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ کے اندر آپ پرسنل پرائڈ نہیں شامل کریں گے، اسٹوڈنٹ آگے اپنی تعلیم میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی ہے. اچھا، ابھی آپ نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کی، اس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں تو اسپورٹس آ جاتی ہے، اپنا ڈبیٹس آ جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں، بس میں ادب بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اسپورٹس ہماری، مثال کے طور پر میں ایک چیز بتاؤں آپ، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں اسکول کا ٹائم ہے، صبح 8 بجے اسکول شروع ہوتا ہے جی، اور چونکہ ہماری اسکول کی بچیوں کے 70-80% پیرنٹس ہیں، کوئی میڈ ہے، کوئی کام کرتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، تو یہ صبح گھر سے گھنٹہ پہلے نکلتے ہیں اور بچی کو اسکول میں 40-45 منٹ پہلے چھوڑ جاتے ہیں. یا آپ کسی بھی اسکول میں دیکھیں کہ بچے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیگ کو لے کے انتظار کرتے ہیں بیل بجے تو ہم اپنا کارروائی شروع کریں. ابھی آپ سوچیں ان بچوں کو 45 منٹ 40 منٹ آپ نے بور کر دیا بیٹھے ہوئے بچہ. تو ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہی بچے صبح اسکول میں آتے ہیں تو دیر آر 15 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں خود بخود بیگ رکھتی ہے بچی اپنی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتی ہے. کہ اس کا جو دن کا آغاز ہے وہ انرجی کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ پہلا پیریڈ ہوتا ہے تو اس کی باڈی انرجی، اس کا اسٹیمنا، اس کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے. اس کے اندر ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 5 چیزوں کو بڑا فوکس کیا ہے جو بہت سے اداروں میں یا ہمارے ملک کے اندر اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. ایک ہے چائلڈ سائیکالوجی، اس کی نفسیات بچے کی. پھر ہے چائلڈ لرننگ سائیکالوجی، اس نے سیکھنا کیسے ہے. دین ٹیچنگ سائیکالوجی، اس نے پڑھانا کیسے ہے. دین فلاسفی آف ایجوکیشن، اور 5واں ہے فزیولوجی آف دی ایجوکیشن. اگر بچی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، روزانہ ہفتے میں بیمار ہو جاتی ہے، کبھی زکام ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا اس کو، یہ جب 5 چیزیں کو اگر آپ فوکس نہیں کریں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان 5 چیزوں کو ایسے جیل کیا ہے آپس میں اور اس طرح لے کے چل رہے ہیں. تو اس سے ایک میری ایج کا بندہ ود ویلڈ ایکسپیرئنس، آرمی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اور 10 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تھوڑی سی ایک سوچ اور قابلیت دی تھی کہ جس کو میں اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کر سکوں. اچھا، ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے یہی چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس مقصد کے لیے جو آپ نے شروع کیا ہے، جو پروجیکٹ آپ نے شروع کر دیا ہے، اور آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے جو ہے نا جی وہ پبلشنگ کے مراحل میں. اچھا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بک لکھی ہے وہ ظاہر ہے کاپی رائٹس آپ کے پاس ہیں. جی، اگر جو آپ نے میتھڈز انٹروڈیوس کرائے ہیں، ایک تھیوری آپ نے دی، ایک تجربہ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پازیٹیو رزلٹس ملے ہیں اس کے، تو اگر کوئی دوسرا ان میتھڈز کو اڈاپٹ کرنا چاہے تو کیا آپ اسے بالکل اجازت ہوگی؟ اس میں جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس میں نے بتایا نا 33 میتھڈالوجیز لکھی ہیں مختلف، لیکن ایک جو ٹیکنیک ہے ایجوکیشن کی، اس کی آگے 6-8 اور ویریشن ہے. اس کی لیسن پلانز ہیں ڈفرینٹ، سب نہیں لکھے. اس میں اتنا لکھتا تو یہ اتنی بڑی بک ہو جاتی ہے والی. تو اس میں یہ سوچ رہا ہوں جب بک پبلش ہو جاتی ہے تو ایک تو اس میں ہم آن لائن ایجوکیشن، آن لائن ٹریننگ دے سکتے ہیں دوسرے اداروں کو. پھر دوسرا یہ جو بک ہے اس کا مین چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا مواد ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ یہ والی ہمارے جو باقی اسکولز ہیں، جو ہمارے سرکاری اسکول بھی ہیں، ان میں بھی یہ فار ٹیچرز کے لیے، یہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بھی ایک بہت زبردست چیز ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے. تو یہ اس میں اتنا ایک فلیکسیبلٹی ہے، اتنی آپشن ہے
کہ یہ ہم وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا تو کہہ دیا, پیرنٹس کے لیے بھی اس میں کچھ ہوگا؟ ہاں جی, پیرنٹس کا بھی ہے کہ یہ اس میں یہ جیسے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, جیسے میں نے وہ پہلے کہا تھا کہ ان کی ورکشاپس ہوتی ہے, مدرس کی ورکشاپ ہوتی ہے, تو ہم ان کی جب ورکشاپ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم شامل کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, مدرس ورکشاپس, مدرس موٹیویشنل ورکشاپ, تو یہ ہم نے ایک ٹرائنگل بنایا ہے جس میں اسٹوڈنٹ ہے, ایک طرف اسکول ہے, ایک طرف مدر ہے. تو جب تک ماں, اس لیے کہ موسٹلی یہ جو لو انکم گروپ والے ہیں, وہ جو باپ ہے وہ صبح گھر سے جاتا ہے, شام کو واپس آتا ہے, تو بچی کا جو زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ماں کے ساتھ پڑتا ہے. اگر آپ ماں کو ایلیویٹ کریں گے, ہماری ایک چیز اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی, جو ٹیچر پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف مدرز آتی ہیں. ہم نے ماں کو عزت دی ہے, وہ ماں تیاری کر کے آتی ہے, جی میں نے 3 دن کے بعد اسکول میں جانا ہے, ہم اس کو آنر دیتے ہیں پورا, اس کو ریسیپشن کرتے ہیں, تاکہ جب تک ماں کو, اگر آپ ماں کی عزت نہیں کریں گے, ماں کے جذبے کو نہیں ابھاریں گے, تو بچی نہیں پڑھ سکتی. تو یہ ہماری ایک فلسفی ہے اس کے اوپر. ابھی آپ یہ دیکھیں, یہ والی جو مدرز ہیں ساری, یہ بیٹھی کام کر رہی ہیں ہمارے اسکول میں, ورکشاپ کر رہی ہیں, حالانکہ سب ان پڑھ ہیں, لیکن ہم نے یہ ورکشاپس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ یہ جو مدرز ہیں, یہ 50 مدرز آتی ہیں ایٹ ون ٹائم, یہ 3 دن کے لیے اتنا بزی ہوتی ہیں, اور جان کے ہم ان کو ہوم ورک بھی دیتے ہیں, ان کو بھائی یہ کٹنگ کریں, پیسٹنگ کریں, رنگ بھریں. مطلب آپ کا مقصد ہے کہ وہ بچوں کے لیے بہت ذمہ دار معاشرہ, اس کو پتہ چل جائے, وہ بچے وہ آگے کہتی ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کا ہوم ورک کیا ہوتا ہے. میں تو یہ جو آپ نے کام دیا تھا, میں رات کو 3 بجے تک کرتی رہی ہوں. تو ہم نے ان کو ایک فیل دینا ہے, جب تک انگیج کیا اپنے بچے کی طرف, بچے کی طرف انگیج کیا, اور بچے کی پڑھائی کی طرف کیا, کہ جو آپ کی بچی جو ہوم ورک کرتی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو 1 کپ دودھ پلا دیں, اس کو کھانا وہیں پہ دے دیں. یہ چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی ہیں. اب ہم آخر میں تھوڑا سا یہ بھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے, جو اسٹوڈنٹس کو جو ماحول دے رہے ہیں آپ نے, جو دیا ہے, جو بلڈنگ ہے, سارا کچھ, اس کے لیے فنڈز جو ہے نا بہت زیادہ چاہیے ہوں گے, تو یہ فنڈ کا سورس آپ کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں, میری ان کی یہ سوچ تھی کافی عرصے سے, ان کے پاس وسائل ہیں, اللہ نے وسائل دیے ہیں, لیکن ان کا ظرف بہت بڑا ہے, وسائل سے زیادہ ظرف ہے. تو یہ صرف ہمیں نہ کوئی سرکاری فنڈنگ آتی ہے, نہ کہیں اور سے فنڈنگ آتی ہے. یہ وہ جو میرے دوست ہیں, بزنس مین ہیں, وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور چند میرے دوست ہیں جنہوں نے 5 بچیاں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, 3 اڈاپٹ کی ہوئی ہیں, کہ جی ہم ان کا سال کا خرچہ ہم دیں گے ان کا. ہم اس طرح مل جل کے 5-6 بندے یہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو مخیر حضرات ہیں انہیں آنا چاہیے, اسکول کو دیکھنا چاہیے, اور وہ انہیں آگے آنا چاہیے. اگر وہ مزید بچیاں اڈاپٹ کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس سے بہت پوٹینشیل ہے, اور اس میں پھر ہماری اتنی ایک ہمیں ایڈوانٹیج مل جائے گا, ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے, ہم اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو اور امپروو کر سکیں گے. اور جب اوروں کی انوالومنٹ ہوگی تو وہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کو بھی اچھا لگے گا کہ کسی چیز کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ ایک پروجیکٹ شروع کیا, اس کے اچھے رزلٹس آئیں تو پھر بندہ کہتا ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ایک شہر میں زیادہ برانچز کھولنی ہے, یا شہر سے باہر جو ہے نا پورے ملک میں اس کو جو ہے نا کرنا ہے. اس طرح کی کوئی فیوچر پلاننگ اس میں مطلب فی الحال تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں, مطلب ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اس طرح کی دوسرے شہروں کے اندر بھی, دوسری جگہ بھی اس کی برانچز کھول کے مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میٹرک کے بعد بچیاں کہاں جائیں گی؟ جب ہم نے اتنی اچھی تعلیم دی ہے, میٹرک کے بعد تو ہمارے پاس تو وسائل نہیں کہ ہم کو سپورٹ کریں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ یہ جو اپنا فیصل عیدی ہیں, عبدالستار عیدی کے بیٹے, انہوں نے وزٹ کیا, یہ آئے ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے بھی دیکھا ہے, اور یہ اپنی کوئی 2 یا 3 یونیورسٹیز بنا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ہم آپ کی بچیوں کو ایبسلوٹلی فری تعلیم دیں گے. تو وہ ایک چیز بڑی اچھی ہے, وہ ایک شمع نظر آ رہی ہے. بہت زبردست بات ہے, آپ سے بہت زبردست گفتگو ہوئی ہے جی. تو مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پروگرام کے آخر میں. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ اگر میں اور میرے ایک دوست جو ہیں جن کا ظرف میں نے کہا بہت ہے,
اگر ہم 2 اشخاص مل کے اس کام کو، ہم 350 بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو اتنے پڑھے لکھی فیملیز نہیں ہیں، ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، اتنا وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ان کو کھانا کھلائیں یا پڑھائی کے اوپر وہ کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ اگر اللہ نے جن کو وسائل دیے ہیں، اور سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ اگر انسانیت کی خدمت کریں تو بچی کو تعلیم دیں، یا لڑکے کو تعلیم دیں، لڑکی کو تعلیم دیں۔ تو میں یہ میرا ایک قسم کی ایک ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ جو حضرات جن کو اللہ نے فیضیاب کیا ہوا ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ بھی اس طرح کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کی بات کریں گے کہ انسانیت کا جذبے کے ساتھ آگے آئیں، اور یہ اسکول جو ہے اس کے لیے اگر کسی قسم کا بھی کوئی تعاون ممکن ہے تو وہ کریں۔ خدا حافظ۔